محبت دل پہ دستک قسط نمبر 13 حصہ نمبر 2۔ اس کا اشارہ اپنی طرف تھا جسے اماد سے بڑھ کر بھلا کون سمجھ سکتا تھا۔ تبھی اس نے بڑے متحمل انداز میں اضافہ کیا تھا، ہاں اور کبھی کبھار تم جیسے گدھے بھی انہیں ذہین اور قابل لوگوں کی رقم بیل میں پار لگ جاتے ہیں۔ کس قدر فضول گفتگو کرتے ہیں یہ لوگ۔ چچی جان کی مسکراہٹ اور باقی سب کی ہنسی نے انس کو اتنا نہیں تپایا تھا جتنا برا اسے نگین کا بے ساختہ کہا لگا۔ دیکھ لو، بھابی کی ہنسی میری بات کا ثبوت بن گئی ہے۔ اماد اسے صاف طور پر چڑھا رہا تھا۔ اگر گدھے کی مونس کا پتہ ہوتا تو کبھی بھی نہ ہنستی، وہ جل کر بولا تھا۔ اب کی بار وہ سب نگین کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر ہنسے تھے۔ السلام علیکم سامعین اور ناظرین، انفو ود انم میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ مزید ناول سننے کے لیے، خواب کی تعبیر جاننے کے لیے اور بہت ساری دوسری معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ آپ کوئی بھی ویڈیو ہماری سب سے پہلے حاصل کر سکیں۔ وہ زوہا کے کمرے میں آئی تو وہاں بے حد سکون کا عالم تھا۔ اور تو اور زوہا بھی نئے سلے لباس میں اپنے بستر پر بیٹھی بہت انہماک کے ساتھ پیروں کے ناخنوں پر کیوٹکس لگاتی بہت شانت دکھائی دے رہی تھی۔ تم ابھی تک اپنی تیاریوں میں مصروف ہو؟ باہر آؤ، سب کے ساتھ بیٹھو۔ صبا کو اس کا ٹھہرا ہوا انداز کسی طور پر بھی نارمل نہیں لگا تھا۔ زوہا میر کے ساتھ اس نے بچپن سے اب تک کا ہر پل گزارا تھا اور وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اتنی جلدی ہار ماننا زوہا کی سرشست میں شامل ہی نہیں تھا۔ اس کے نرمی سے کہنے پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ دوبارہ ناخن پر کوٹ کرتے ہوئے اطمینان سے وہ بولی، خوشی کا استقبال کرنے کے لیے بھی کچھ خاص کرنا پڑتا ہے تاکہ خوشی کو بھی اپنی آمد پر خوشی ہو۔ صبا بے اختیار مسکرا دی، تم نے تو خوشی کی پوری گردان ہی سنار ڈالی، مگر خوش قسمت ہوتے ہیں وہ جنہیں خوشی حاصل کرنے کے لیے کوئی ترک تو نہیں کرنا پڑتی، وہ بن مانگے اور بنا کوشش کے ہی ان کے آنگن میں گرتی ہے، جیسے کہ تم۔ زوہا کا دھیان پہلی ہی فرصت میں عمر کاظمی کی طرف گیا تو وہ سلگتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، تم کیوں نہیں؟ صبا یکدم گڑبڑا سی گئی، پھر سنبھلتے ہوئے مسکرا کر بولی، میں اپنا نام کیا لوں؟ میں تو خوشیوں کو پا چکی ہوں، اب تمہاری باری ہے۔ تمہارے سامنے خوشیاں ہیں، جگنو اور رنگ برنگی تتلیاں ہیں، بہار ہے، ہاتھ بڑھاؤ اور انہیں مٹھی میں قید کر لو، یہ خوشیاں تمہاری ہیں۔ کیوٹکس کو شیشی میں بند کر کے رکھنے لگی، پھر اطمینان سے بولی، آف کورس، میں نے جتنا شور مچانا تھا مچا لیا، اب جب کہ فرار کی کوئی صورت نہیں بچی تو میں کیوں معید حسن کو سب کے سامنے اپنے نمبر بڑھانے کے مواقع دوں؟ اتنی نافرمان بھی تو نہیں ہوں۔ صبا متحیر تھی مگر جلد ہی حیرت کے اس غلبے سے نکل آئی، خدا کا شکر ہے کہ تم نے بھی کچھ عقل سے کام لیا، میں تو سوچ سوچ کے ٹینشن کا شکار ہو رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے شاکی انداز میں کہا تو وہ ہنوسی لہجے میں بولی، معید حسن جیسے بندے سے پالا پڑے تو انسان کی عقل خود بخود ٹھکانے آ جاتی ہے، اب اس عقل کو مہربانی فرما کر ٹھکانے پر ہی رکھنا، پہلے ہی بہت پریشان کر چکی ہو سب کو۔ صبا نے اپنے مخصوص ڈپٹنے والے انداز میں کہا تو وہ پھیکے انداز میں مسکرا دی۔ صبا نے جیسے اس کی دلی کیفیت سمجھتے ہوئے آگے ہو کر اسے گلے سے لگا لیا اور اسے چومتے ہوئے نم لہجے میں بولی، تم بس اپنے دل کو تھوڑا سا سمجھا لو زوئی، پھر دیکھنا زندگی کے راستے کتنے سہل لگنے لگیں گے۔ ایک وقت آئے گا جب تم سے معید بھائی کے بنا ایک پل گزارنا بھی مشکل ہوگا۔ اگر صبا اس پر اس کا چہرہ دیکھ پاتی تو دیکھتی کہ وہ کس قدر نفرت بھرے تاثرات سے مزین تھا۔ اس کے دل میں کیا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسے نرمی سے پیچھے ہٹاتے ہوئے وہ ٹوکنے والے انداز میں بولی، کم از کم اتنے رومانٹک فکرے کو تو بھائی اس لفظ سے تو محفوظ رکھتی۔ صبا بے اختیار ہنس دی، پھر جیسے اسے اپنی خوشی میں شریک کرنے لگی، پتہ ہے زوئی، میں نے آج معید بھائی کو بھی تمہاری طرح مطمئن اور حشاش بشاش دیکھا ہے، اور تم سے فون پر بات ہوئی تو میں سخت پریشانی کا شکار تھی، مگر مجھے پتا تھا غیر جانبداری سے سوچو گی تم، سب کے فیصلے کو بہت جلد صحیح معنی پہ مجبور ہو جاؤ گی۔ مجبور ہی تو ہوں، مگر زیادہ دیر تک یہ مجبوری نہیں رہے گی، ایک بار یہ بازی میرے ہاتھ تو آ لے۔ زوہا تلخی سے سوچ رہی تھی، چلو اب اٹھ جاؤ، مریم پھوپھو بار بار تمہارا پوچھ رہی ہیں۔ صبا نے اس کا بازو پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا تو وہ قصدن مسکرا کر پوچھنے لگی، تم بتاؤ نوفل بھائی سے تعریفی سند وصول کی یا نہیں؟ آج تو لشکارے مار رہی ہو۔ صبا جیسے اس کی خوش فہمی پر ہنس دی، انہیں ان فضول کاموں کی فرصت نہیں، بہت بیزی ہیں میرے میاں۔ لو بلا، ایسے کاموں کے لیے مصروفیت کا بہانہ کیا؟ زوہا کو اعتراض ہوا تھا، ابھی تو منگنی کی ڈیٹ بھی فائنل نہیں ہوئی اور تمہاری طبیعت اس قدر جولانی پر ہے۔
شادی کے بعد تو اور کھل جاؤ گی۔ صبا نے اسے چھیڑا تو وہ غیر محسوس انداز میں بات ہی بدل گئی۔ اچھا تم یہ بتاؤ کہ رات کھانے کا مینیو کیا ہے؟ تم باہر تو چلو، مینیو ہی نہیں بلکہ سب کی پروگرامنگ بھی پتہ چل جائے گی۔ صبا نے اسے دروازے کی طرف دھکیلا تھا۔ آج تو میں VIP ہوں، عزت سے پیش آؤ۔ اچھا جی، ایسا کیا کارنامہ کرنے جا رہی ہیں آپ؟ صبا کو اس کی بات پر ہنسی آئی تھی۔ معید حسن کو سر لے رہی ہوں۔ اس سے بڑا کارنامہ اس صدی میں کسی اور لڑکی نے کیا سر انجام دیا ہوگا؟ ارے واہ، میرا بھائی نہ ہوا کوئی الزام ہو گیا جسے سر لے رہی ہو؟ مجھے تو کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے، وہ کہتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر نکل گئی۔ صبا اس کے پیچھے تھی۔ دونوں خوشگوار موڈ میں اندر داخل ہوئی تھی، مگر صبا کی مسکراہٹ یک لگتے ہی سمٹ گئی۔ سامنے ہی دبیز صوفے میں معید اور انس کے ساتھ بے تکلفی سے بیٹھا وہ نوفل احمد ہی تھا۔ خوش گپیوں کا دور جاری تھا۔ زحا کے سلام کے جواب میں وہ اس طرف متوجہ ہوا تو سب کی موجودگی کے خیال سے ناچار صبا کو سر کے اشارے سے سلامتی بھیجنا پڑی۔ پھر وہ کترا کر مریم پھوپھو کے پاس آ بیٹھی۔ دیکھ لیں ماما، آپ خواہ مخواہ میری آزادی کی دشمن ہوئی بیٹھی ہیں۔ زمانہ دیکھے کہاں جا رہا ہے، ہونے والے منگیتر آمنے سامنے بیٹھے ہیں اور کوئی کچھ نہیں کر رہا، اور میں ذرا کسی کو اچھی نظر سے دیکھ بھی لوں تو فوراً میری نہ ہونے والی شادی کو 2 ماہ مزید لیٹ کر دیتی ہے۔ عماد کا یہ حملہ سراسر زحا اور معید پر تھا۔ سب کی مسکراہٹیں یقینی تھی ماسوائے صبا کے، جو سر جھکائے بیٹھی اسی سوچ میں گلتا تھی کہ نوفل احمد نے اس کے بلاوے پر یہاں آنا گوارا کیسے کر لیا۔ کہاں تو وہ اس کی فون کال بھی اٹینڈ کرنے پہ راضی نہیں تھا۔ اور یہ دیکھیں ذرا، کچھ ہماری سبھی جیسے بھی ہوتے ہیں شادی کے بعد، جن کے ہر وقت حواس ہی گم رہتے ہیں، نہ اپنی خبر نہ دنیا کی۔ وہ بری طرح چونکی تو خود کو حماد کے نشانے پر پایا۔ در حقیقت وہ اس کی بات سن ہی نہیں پائی تھی، اس لیے گڑبڑا سی گئی۔ اور کچھ آپ کی طرح ہوتے ہیں جو شادی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور شادی ان کے آگے۔ زحا نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیا تھا تو وہ اسے گھورنے لگا۔ نوفل نے غیر محسوس انداز میں صبا پر نگاہ کی جو بہت خاموش بیٹھی تھی، اور ادھر عماد بھی اتنی جلدی پیچھا چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھا۔ کچھ بھی ہو، یہ صبا وہ نہیں لگتی جو ہماری والی تھی۔ لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، خود کو ہر سانچے میں ڈال لینے والی۔ مریم پھوپھو نے اس کی جان چھڑانا چاہی تھی۔ بھائی آپ کو کیا اعتراض ہے میرے بدل جانے پہ؟ صبا جیسے اچانک ہی اس ماحول میں لوٹی تھی۔ گو بلا مجھے نہیں تو کیا ہمسایوں کو اعتراض ہوگا؟ اتنی دیر سے سپریم کورٹ میں میری شادی کا مقدمہ چل رہا ہے اور تم ایک لفظ بھی نہیں بولی میری حمایت میں، وہ خفگی بھرے انداز میں کہہ رہا تھا۔ نوفل بے ساختہ صبا کی طرف دیکھنے لگا جو اب مسکرا رہی تھی۔ یہ کام تو آپ معید بھائی سے کرائیں، وہ ماہر ہیں ایسے مقدموں کے۔ نوفل کو لگا جیسے اس نے پہلو بچایا ہو۔ سنا ہے تمہیں بھی اس نے راضی کیا تھا؟ وہ اس کی طرف جھک کر قدرے رازداری سے پوچھ رہا تھا۔ صبا کو ہنسی آ گئی۔ نوفل کے اعصاب تن سے گئے۔ ایک اسی منظر کو نہ دیکھنے کی خاطر وہ یہاں آنے سے کترا رہا تھا، اور اب پھر سے وہی عذاب اس کے سامنے تھا۔ صبا کا ماضی؟ چلیں بھائی، کھانا لگ چکا ہے، نگین نے آ کر بآواز بلند اعلان کیا تھا۔ ذرا سی دیر میں سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ چچا جان اور تایا جان کی موجودگی نوجوان نسل کو اپنی شرانگیزیاں کنٹرول کرنے میں رکھنے پہ مجبور کیے ہوئے تھی۔ وہ نوفل کے ساتھ والی کرسی پر تھی۔ آپ چاول لیں گے یا نان؟ صبا نے دھیمی آواز میں پوچھا تو وہ چونک گیا۔ اس نے پلیٹ میں سالن نکالا تو نوفل کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس کی پلیٹ تیار کر رہی ہے۔ چاول نہیں لوں گا میں، وہ سنجیدگی سے بولا تو صبا نے گرما گرم خستہ روغنی نان اس کی پلیٹ میں رکھ دیا اور دوسری پلیٹ میں شامی کباب رکھ دیے، پھر سالن کی پلیٹ اس کی طرف کھسکا دی۔ تھینکس، وہ تکلف نبھاتا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ صبا نے کنکیوں سے سب کی طرف دیکھا، سبھی کھانے کی طرف متوجہ تھے۔ در حقیقت اس نے روایتی میاں بیوی والے امیج کو برقرار رکھنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی، ورنہ نوفل احمد سے کیا بعید، جتنے گھنٹے یہاں بیٹھتا اسے ایک لفظ بھی نہ بولتا۔ اور صبا میں نہ تو چاہے نہ ہو، مگر عزت نفس کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا اور اس کے بعد سنجیدہ باتوں کا۔ زحا فوراً ہی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ چاہے اس نے خود کو تہ در تہ لاپرواہی، بے نیازی اور تمانیت کے کتنے ہی نقابوں میں کیوں نہ چھپایا تھا، تنہائی پاتے ہی نقاب اتر جاتا اور وہ پھر سے ایک اندیکھی جلسہ دینے والی آگ میں سلگنے لگتی تھی۔ اب بھی اس کے دل کی بے چینی حد سے سوا تھی۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ایک ایسی تاریخ کا اعلان ہونا تھا جس میں وہ اس شخص سے منسلک ہونے والی تھی جو اس دنیا میں سب سے زیادہ ناپسند تھا، جس نے کبھی اس زحا کے بارے میں نرم رویہ نہیں رکھا تھا، اس کی ہر پسند اور ناپسند کے آڑے آتا رہتا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ عمر کاظمی والے قصے سے واقف تھا۔ مگر میں اس نام کو اپنی کمزوری نہیں بننے دوں گی معید حسن، بلکہ عمر کاظمی ایک ایسا نام ہے
जो इस खेल में मेरी जीत का बायस होगा, और फिर तुम्हारी फर्माबरदारी और अच्छेपन का नाटक मजीद नहीं चलेगा। वो बेहद तनफुर से सोचती, पता नहीं क्या कुछ प्लान कर रही थी। कितनी ही देर टहलती, उठती, बैठी, सोचती रही। तभी दरवाजे पर खटका हुआ और सबा के साथ हंसती हुई हमरा अंदर चली आई। मुबारक हो, मुबारक हो। सबा ने इसे खुद से लिपटा लिया तो इसकी सांस तंग पड़ने लगी, यूं जैसे बशाशत का नकाब पल भर में चेहरे से उतर जाएगा और अंदर से वो शिकस्त आज़ुर्दा जोहा निकल आएगी जो एक गदर मचा देगी। अनस भाई ने तो कमाल ही कर दिया। हमरा को हंसी आए जा रही थी, फिर याद आने पर बोली, और नौफल भाई ने तो फौरन इनके फैसले पे मोहर लगा दी। यूं लग रहा था जैसे अबू वगैरह नहीं बल्कि यही लोग फैसला करने बैठे हुए हैं। कैसा फैसला? सोहा का दिल डूबने लगा। अपनी आवाज किसी कुएं से आती महसूस हुई। सबा फिर से हंसने लगी। इतने कमाल के हैं ना ये लोग। अबू तो मंगनी की डेट फिक्स कर रहे थे और अनस भाई ने शादी की बात कर दी, और फिर नौफल भाई भी मिल गए। अम्माद भाई तो यूं भी शादी के शौकीन हुए जा रहे थे, इनकी अपनी हो या किसी और की। अब्बू और चचा तो मिनटों में कन्विंस हो गए। घर ही की तो बात है, वगैरह वगैरह के चक्कर में पड़ने की बजाय सीधा शादी की तारीख फाइनल कर दी जाए। मंगनी वगैरह के चक्कर में पड़ने के बजाय सीधा शादी की तारीख फाइनल कर दी जाए। सोहा की रंगत जर्द पड़ गई। शादी किसकी? अरे आपकी और मुईद भाई की। और किसकी? हमरा ने महफूज होते हुए कहा तो वो अपनी जगह पर साकत रह गई। तो शादी कब हुई, कैसे हुई, जानने के लिए देखते रहिए मोहब्बत दिल पे दस्तक किस्त नंबर 13 हिस्सा नंबर 3।